اسلام آباد میں بے گناہ پشتونوں کو بلا جواز گرفتار کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا الزام، وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھ دیا۔ علی امین گنڈاپور نے اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد میں جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ انصاف کے اصولوں کے منافی ہیں۔ موجودہ حالات میں اگر نفرت کو ہوا دی جائے گی تو اس کے ملک پر دورس منفی اثرات ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے خط سے ایک روز پہلے اسلام آباد پولیس کسی بھی پرامن پشتون کو حراست میں لینے کی تردید کر چکی۔ اسلام آباد پولیس کے ٹویٹ میں کہا گیا تھا کہ غیور پشتون وطن کے محافظ اور قوم کا فخر ہیں۔ صرف پسند عناصر کے خلاف کارروائی کی گئی۔ پی ٹی آئی مظاہرین نے رینجرز اور پولیس اہلکاروں کے سروں میں کینوں والے ڈنڈے مارے۔ اپنے بچوں کو محفوظ جگہ چھوڑا ہوا ہے کہ آنچ بھی نہ آئے۔ قوم کے بچوں کو مرنے اور مارنے کے لیے میدان میں لے آئے۔ میں نے پنجاب پولیس کو منع کیا تھا کہ آگے سے گولی نہیں چلانا۔ اگر پنجاب پولیس گولی چلا دیتی تو کیا ہوتا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب۔ کہا یہ پاکستان کا چہرہ نہیں ہو سکتا کہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ڈنڈے اور ہتھیار ہوں۔ طالب علم تعلیمی اداروں میں بیٹھا اچھا لگتا ہے، ڈی چوک پر نہیں۔ احتجاج کے نام پر بچوں کے مستقبل سے نہ کھیلا جائے۔ بچوں پر تشدد کر کے پنجاب پولیس کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش بند کریں۔ پورم مظاہرین پر ظلم کی حد کر دی۔ حکومت نے صدر بیلاروس کے سامنے پاکستانی جمہوریت کا پردہ چاک کیا۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کا رد عمل، کہا مریم نواز ڈرامہ رچا رہی ہیں، سچ بولنا کب سے بھول چکی۔ جس دن مریم نواز کا حساب ہوگا وہ دن پاکستانی قوم کی فتح کا دن ہوگا۔ حکومت کے جانے تک دھڑنے دیں گے۔ انتشار پھیلانے کا سبب یہ لوگ ہیں، ہم نہیں۔ شبلی فراز نے کہا ہم جنگجو نہیں، عام شہری ہیں۔ حکومت کے سلوک سے لگا جیسے ہم اس ملک کے باشندے ہی نہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا ہمارے خلاف دھڑ دھڑ مقدمات بن رہے ہیں، اب عدالتی نظام کا امتحان ہے۔ ڈی چوک احتجاج پر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مزید 10 مقدمے درج۔ اسلام آباد میں ایف آئی آرز کی تعداد 20 ہو گئی۔ دستاویز کے مطابق 5 خواتین سمیت 853 افراد گرفتار کیے جا چکے، 640 کی شناخت مکمل۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمر ایوب کی بریت کی درخواست خارج۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ زین قریشی کی جناح ہاؤس حملہ کیس میں درخواست سے ضمانت مسترد۔ کراچی میں رہنما پی ٹی آئی عالمگیر خان کے گھر پر پولیس کا چھاپا، پولیس نے سابق ایم این اے کو حراست میں لے لیا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں اہم پیش رفت، بشرا بی بی کی ضمانت منسوخی کے لیے ایف آئی اے کی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے۔ ایف آئی اے کی بشرا بی بی کی مسلسل عدم پیشی پر ضمانت منسوخ کرنے کی استدعا۔ ایف آئی اے نے درخواست میں کہا عدالت نے آرڈر میں لکھا کہ بشرا بی بی ضمانت کا غلط استعمال نہیں کریں گی، وہ ضمانت ملنے کے بعد اکثر سماعتوں میں پیش نہیں ہو رہی۔ پشاور کے گورنر ہاؤس میں جو ہے وہ گورنر کی طرف سے ایک آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی، کافی عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ صوبائی حکومت جو ہے امن و امان قائم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ صوبائی حکومت غافل ہے امن قائم کرنے میں، چاہے وہ جنوبی اضلاع کے ہوں، چاہے وہ مرج ڈسٹرکٹ کے ہوں، چاہے وہ کرم کے ہوں۔ خیبر پختونخوا میں پائیدار امن، وسائل اور حقوق کے حوالے سے گورنر ہاؤس پشاور میں آل پارٹیز کانفرنس آج ہوگی۔ اے پی سی کے لیے تمام تیاریاں مکمل۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی میزبانی کے فرائض انجام دیں گے۔ صوبے کی سیاسی قیادت اے پی سی میں شرکت کرے گی۔ پیپلز پارٹی سے صدر کا تعلق نہیں ہوتا، یا جس پارٹی سے بھی صدر کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہوتا، ریاست سے تعلق ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ ریاست میں کوئی پرابلم ہو۔ اس ایشو پہ بلاول جو ہے پہلے بھی ہمارے ساتھ تھے، اب بھی ہمارے ساتھ تھے۔ مدارس رجسٹریشن بل پر صدر کے دستخط میں تاخیر، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ جا پہنچے۔ ملاقات میں سربراہ جے یو آئی کو مدارس رجسٹریشن بل کے بارے میں اعتماد میں لیا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا صدر کا تعلق پارٹی سے نہیں ریاست سے ہوتا ہے، ہو سکتا ہے مدارس بل کی منظوری سے ریاست کو مسئلہ ہو۔ بلاول سے مولانا کی ملاقات اچھی رہی۔ بلاول بھٹو اس مسئلے پر پہلے بھی ہمارے ساتھ تھے، اب بھی ہیں۔
حافظ حمداللہ نے کہا بل دونوں ایوانوں سے پاس ہونے تک پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو آن بورڈ تھے، پھر رکاوٹ کیا ہے، کون ہے اور کیوں ہے؟ فضل الرحمان تنگ آمد بجنگ آمد فارمولے پر عمل کرنے میں حق بجانب ہیں، پھر اس کا راستہ روکنا نہ ڈائیلاگ سے ممکن ہوگا نہ لاٹھی سے۔ سیکیورٹی فورسز کا لکی مروت میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 5 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا، 2 زخمی۔ ISPR کا کہنا ہے فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر آصف زرداری نے کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کی بہادری کو سراہا۔ وزیر اعظم کا بھی خراج تحسین، کہا انسانیت کے دشمنوں کے مذموم عزائم اسی طرح خاک میں ملاتے رہیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بولے دہشت گردوں کو پاکستان میں کہیں بھی چھپنے نہیں دیں گے۔ کراچی اور رنگین ٹاؤن میں مبینہ پولیس مقابلے میں 2 نوجوان کی ہلاکت کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین کی بڑی تعداد نے SP اورنگی کے آفس کے باہر احتجاج کیا۔ مقابلے میں ہلاک افراد کے اہل خانہ نے دعویٰ کیا پولیس نے دونوں لڑکوں کو گرفتار کیا تھا۔ کچھ دیر بعد اطلاع آئی کہ مقابلے میں مارے گئے لڑکوں کے جسم پر تشدد، جلانے اور چاقو کے نشان ہیں۔ مظاہرین کا وزیر اعلیٰ سندھ سے انصاف کا مطالبہ۔ احتجاج کے باعث اطراف کی سڑکوں پر شدید ٹریفک جام رہا۔ پاکستان اور روس کے درمیان 8 معاہدوں پر دستخط، 2 طرفہ تجارت، تجارتی، صنعتی اور معاشی تعاون کے فروغ، انسولین کی تیاری کے حوالے سے معاہدے شامل۔ وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں پاکستان اور روس کے درمیان تعاون کو فروغ مل رہا ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں، اقتصادی تعاون دونوں ملکوں کے لیے اہم ہے۔ روسی وزیر سرگئی توسولیف نے کہا کہ روس اور پاکستان کے تعلقات گیرپا دوستی اور اعتماد پر مبنی ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے حلقہ PP 139 شیخوپورہ پر ضمنی الیکشن، آج پولنگ کا وقت شروع ہو گیا، شام 5 بجے تک بغیر وقفے کے جاری رہے گی۔ رانا افضال حسین کی وفات کے باعث نشست خالی ہوئی، 8 امیدوار میدان میں، نون لیگ اور PTI میں کانٹے کا مقابلہ۔ میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت آج عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ دن کا آغاز مساجد میں قرآن خوانی اور دعاؤں کے ساتھ ہوا۔ 1971 کی جنگ میں میجر محمد اکرم مشرقی پاکستان میں ہلی کے محاذ پر دشمن کے ایک بریگیڈ کے 14 دن تک ہر حملے کو ناکام بناتے رہے۔ بھارتی پروپیگنڈے اور سازشوں کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ بنگلہ دیش کی سیاسی جماعتیں مودی سرکار کے خلاف متحد ہو گئیں۔ تمام سیاسی جماعتوں کا عبوری حکومت کا بھرپور ساتھ دینے کا اعلان۔ عبوری وزیر اعظم محمد یونس سے ملاقات میں تمام جماعتوں کا بھارت سے تعلقات پر نظر ثانی کا مشورہ۔ بھارت میں بلوائیوں کا بنگلہ دیش کے اسسٹنٹ ہائی کمیشن پر دھاوا۔ تریپورہ میں مشتعل افراد نے دفتر میں داخل ہو کر بنگلہ دیش کا جھنڈا پھاڑ دیا، توڑ پھوڑ کی۔ احتجاج بنگلہ دیش میں بغاوت کے الزام میں ہندو رہنما کی گرفتاری پر کیا گیا۔ بنگلہ دیش نے بھارتی ہائی کمشنر کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا۔ پاک زمبابوے تیسرا اور آخری T20 آج بلبائیوں میں کھیلا جائے گا۔ میچ کے لیے قومی پلینگ 11 میں 4 تبدیلیاں، سائم ایوب، عرفان خان، حارث رؤف اور ابرار احمد کو آرام دے دیا گیا۔ صاحبزادہ فرحان، قاسم اکرم، عرفات بن حاف اور محمد حسنین ٹیم میں شامل۔ گرین شرٹس کو 3 میچ کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ نوجوان کھلاڑیوں کی آخری میچ جیت کر وائٹ واش پر نظریں۔ چیمپئنز ٹرافی پر ڈیڈ لاک برقرار، چیئرمین PCB محسن نقوی آج ICC اور براڈ کاسٹرز کی بورڈ ارکان کی عام میٹنگ میں شریک ہوں گے۔ مسئلے پر ICC چپ، PCB خاموش۔ بھارتی کرکٹ بورڈ پاکستان کا مجوزہ پارٹنرشپ یا فیوژن ماڈل مسترد کر چکا، بورڈ میں اہم فیصلے متوقع۔ ایک ہی ملک کا اثر و رسوخ کرکٹ کو متاثر کرے گا، ICC کے سبکدوش چیئرمین گریگ بارکلے کی بھارت پر کڑی تنقید۔ برطانوی اخبار کو انٹرویو میں اگلے سائیکل میں TV رائٹس کی رقم کم ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا۔
کہا چیئرمین جے شاہ فیصلے کرتے ہوئے خیال کریں کہ وہ بھارت کے زیر اثر نہ ہوں۔ آج آئی سی سی اور براڈ کاسٹرز کی تمام بورڈ ممبر سے اہم میٹنگ متوقع۔ بھارتی کرکٹ بورڈ پاکستان کا مجوزہ پارٹنرشپ یا فیوژن ماڈل مسترد کر چکا۔ معاملے پر آئی سی سی نے چپ سادھ لی، پی سی بی بھی خاموش۔ انڈر 19 ایشیا کپ میں پاکستان کی فتوحات کی ہیٹ ٹرک۔ دبئی میں جاپان کو 180 رن سے شکست دے دی۔ 244 رنز کے تعاقب میں جاپان کی ٹیم صرف 63 پر ڈھیر۔ 10 بیٹر ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ محمد حذیفہ نے 5 بلے باز ٹھکانے لگائے۔ گرین شرٹس پہلے ہی سیمی فائنل میں جگہ بنا چکے۔ فائنل میں رسائی کے لیے جمعے کو بنگلہ دیش سے ٹکرائیں گے۔ اور بلائنڈ T20 ورلڈ کپ جیتنے پر قومی ٹیم کے اعزاز میں تقریب۔ کھلاڑیوں کے لیے 1 کروڑ روپے انعام کا اعلان۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا تھوڑے وقت میں ایک کے بعد ایک فتح ملی۔ بلائنڈ ٹیم کی جیت نے مزہ دوبالا کر دیا۔ پی سی بی بلائنڈ کرکٹ ٹیم کو بھرپور سپورٹ کرے گا۔ دعا کریں چیمپئنز ٹرافی میں ایسے ہی کامیابی حاصل کرے۔